تو کوئی مجھے گفٹ دینا چاہتا ہے نا تو مجھے کوئی کپڑے چوڑی نہیں چاہیے، بس عید کے دن تھوڑی دیر میرے پاس بیٹھ جانا، اس سے بات کرنے کو دل کرتا ہے۔ میرے بیٹے تو دنیا کے لیے انجینئر بنائے، ڈاکٹر بنائے، میرے لیے میرا لال ہے۔ تیری دولت، تیرے پیسے، تیرے بچوں کو مبارک ہو، میں تو بوڑھی کیا کروں گی، مجھے تو بس تھوڑی باتیں کر لیا کر۔ میں کہتا ہوں نوجوانوں، فیس بک کو ٹائم دیتے ہو، انسٹاگرام کو، یوٹیوب کو، کبھی اپنی بوڑھی ماں کے قدموں میں بیٹھا کرو یار۔ بات ہے۔ یہ جو عورتیں بول رہی ہیں، میری بہنیں، میری بیٹیاں، ان سب سے میری گزارش ہے کہ آپ ذرا خاموش ہو جائیں اور تھوڑا سا، اگر یہاں آ کر کے بولیں گی نا اور سنیں گی نہیں تو گنہگار ہوں گی۔ سن لیں میری بہنیں، اگر یہاں آ کر بولیں گی اور سنیں گی نہیں تو گنہگار ہوں گی، اور اگر سنیں گی تو برکتیں لے کے جائیں گی یہاں سے انشاءاللہ۔ یہ خانقاہ بخاری کا یہ سالانہ اجلاس ہے۔ سید نور الحسین صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی کی کوششیں اور کابشیں آپ دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ اس طرح سے بیٹھے رہیں گے آرام سے تو یہ جلسہ تو نہیں لگ رہا ہے ابھی تک تو۔ اچھا، میں نے تقریر کرتے کرتے مجھے تقریباً 11 سے 12 سال ہو گئے اسٹیج ممبر پر۔ ایک چیز میں ابھی تک نہیں سمجھ پایا کہ اپنی عمر کے کون سے حصے تک یہ کہنا پڑے گا کہ کہیے سبحان اللہ۔ یعنی آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میں سوچتا ہوں کہ آخر کون سا دن ایسا آئے گا کہ جس دن بغیر کہے لوگ اپنے رب کو پاک کہیں گے۔ سبحان اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ پاک ہے۔ کیا ہوتا ہے مطلب؟ سیدھا سادہ مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ تو آپ کے کہنے سے نہ تو وہ پاک ہوتا ہے نہ اس پہ کوئی فرق پڑتا ہے، وہ تو پاک تھا، پاک ہے اور پاک کرنے والا ہے۔ مگر جب بندہ کہتا ہے نا سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور جب وہ دل سے کہتا ہے سبحان اللہ تو اللہ کی رحمتیں جوش میں آتی ہیں۔ اللہ فرشتوں سے کہتا ہے فرشتوں یہ میرا بندہ مجھے کیا کہہ رہا ہے؟ عرض کرتے مولا وہ تجھ کو پاک کہہ رہا ہے۔ فرماتا گواہ ہو جاؤ میں تو پاک ہوں، مگر مجھے جس نے دل سے پاک کہا ہے میں نے اسے گناہوں سے پاک کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ پیچھے والے ذرا بولے مہربانی کریں بھائی، 90 نیکیاں ملتی ہیں، 90 نیکیاں ملتی ہیں، کتنی؟ ذرا بولے تو صحیح، کتنی نیکی ملتی ہیں؟ اگر آپ کے پاس زیادہ نیکیاں تو آپ سبحان اللہ پھر بھی کہتے رہیں، اور جب جائیں اٹھ کے تو اس کا ثواب مجھے دے دیں، آپ مجھے پہنچا دیں۔ اگر آپ کے پاس زیادہ نیکیاں جمع ہو گئی ہوں تو آپ سبحان اللہ کہنا بند نہ کریں، جتنی بار بھی آپ کہیں گے کہ اس کا ثواب سید شبات حسین کی روح کو پہنچاتے ہیں تو جیتے جی بھی میرا کام ہو ہی جائے گا۔ آپ جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ آپ کا ذکر کرتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ ذرا بولو تو صحیح سبحان اللہ۔ پیچھے والے ذرا ہاتھ اٹھا کے، کتنے لوگوں کے ہاتھ سلامت ہے؟ ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ، دونوں ہاتھ اٹھا کے کہو یا رسول اللہ۔ ماشاء اللہ۔ ہمارے سید قیصر خالد صاحب قبلہ بڑے بزرگ ناظم ہیں اور ان سے بڑے لوگوں نے جو ہے وہ تعلیم لی ہے اس فن کی، بڑے انسان ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں لمبی عمر صحت والی عطا فرمائے، آمین آمین۔ اور ہمارے شمیم فیضی صاحب نے بڑا اچھا پڑھا، یہ پڑھتے ہی اچھا ہے، اللہ ان کی آواز میں اور برکتیں عطا فرمائے۔ آمین۔ میرے بعد آپ کو شبیر برکاتی صاحب کو سننا ہے جو کہ قیام گاہ پر ہے، اور اس کے بعد علامہ غلام جیلانی ازہری صاحب قبلہ کو آپ کو سننا ہے، اور اس وقت آپ کو مجھے ہی سننا ہے، ٹھیک ہے؟ اب اگر آپ کہیں تو میں تقریر شروع کروں اپنی، بتائیں ذرا یار، سبحان اللہ نہیں شروع کروں تقریر؟ ماشاء اللہ۔ یہ جو لوگ کھڑے ہیں ان سے پھر گزارش کرتا ہوں میرے بھائی، اگر بیٹھ کے دیکھیں، اگر بیٹھ کے سکون ملے تو پھر بیٹھ جائیں، ہے نا، بیٹھ کے دیکھ لیں،
یہ جو لوگ ٹہل رہے ہیں گھوم رہے ہیں ابھی تک پیچھے کھڑے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں ان سب کو، میری نظروں کے سامنے ہیں وہ لوگ، میں نہیں دیکھ رہا ہوں تو اللہ تو دیکھ ہی رہا ہے نا. تو جتنے لوگ پیچھے کھڑے ہیں نوجوان لڑکے، ان سے بھی گزارش ہے کہ جن لوگوں کو مرنا ہو وہ میری پوری تقریر سن کے جائیں. چونکہ اگر میں یہ سوچ کے تقریر کروں گا کہ میں پھر ایک تقریر کروں گا تو پھر میری تقریر کا اثر میرے اوپر بھی نہیں ہو سکتا، آپ کو تو چھوڑو. کیا بات ہے، واہ. اور جنید بغدادی نے لمبے زمانے تک خطاب کیا تو کسی نے پوچھا آپ کسے خطاب کرتے تھے؟ لمبے لمبے مجمع میں خطاب کرتے تھے، کسے خطاب کرتے تھے؟ یا کیا نیت تھی آپ کی؟ فرماتے ہیں فقیر نے کبھی کسی دوسرے کو خطاب نہیں کیا، میں ہمیشہ اپنے نفس کو خطاب کرتا تھا. کیا بات ہے. انسان چونکہ موت کے قریب ہے اور ہم سب مرنے والے ہیں، میں گزارش کرتا ہوں کہ سارے لوگوں سے کہ دھیان سے سنیں میری بات. اگر میں نے ادھر ادھر سے کوئی آواز سنی تو مجھے ذرا تھوڑی سی تکلیف ہو جائے گی. میں کہوں گا کچھ نہیں مگر میں گزارش ہی کر سکتا ہوں. میں خادم ہوں آپ کا، آپ سب کا خادم ہوں میں تو. اور خادموں کے تیور نہیں ہوتے، خادموں کے اندر عاجزی ہوتی ہے. تو میں خادم ہوں جو انشاءاللہ میری زبان اور لب و لہجہ خادموں والا ہی رہے گا انشاءاللہ. سب علماء کا خادم ہوں، آپ کا بھی خادم ہوں. اب میں عرض کرتا ہوں آپ سے کہ موت چونکہ قریب ہے نا، حضور نے فرمایا ہر نماز کو آخری سمجھ کے پڑھو. جب بندہ آخری سمجھ کے پڑھے گا، ورنہ کتنی نمازیں پڑھتا رہے کوئی اثر نہیں ہوگا. غوث العظم فرماتے ہیں پھر مرغے کی ٹھونگے کی طرح ٹھونگے مارتا رہے گا سجدے میں، جب تک اسے یہ پتا نہ چلے کہ نماز پڑھنی کیسے چاہیے. حضرت سیدنا عباس حضور کے چچا کہتے کہ حضور نے ایک جگہ استنجا فرمایا، فراغت حاصل کی اور پھر حضور کو وضو کرنا تھا. کہتے ہیں حضور نے تیمم کر لیا. میں نے کہا عرض کی یا رسول اللہ 5-6 قدم دور پانی ہے، آپ اس پانی سے وضو فرما لیجئے، یہ آپ نے یہ تیمم کیوں کیا؟ تو آپ نے فرمایا چچا مجھے وہاں تک پہنچنے کی امید نہیں ہے، اس وجہ سے میں نے وضو نہیں کیا، تیمم کر لیا ہے کہ کیا پتا بے وضو میرا انتقال نہ ہو جائے. یہ تو نبی کی کا خیال ہے اور نبی کی جنہیں یہ پتا ہے کہ میں کب مروں گا اور آپ کب مریں گے. حضور کو یہ بھی پتا ہے میں کب مروں گا، یہ کو کم کریں تھوڑا سا، اور یہ بھی پتا ہے کہ آپ کب مریں گے. تو وہ حضور کیا فرما رہے ہیں کہ مجھے یہ یقین نہیں ہے کہ میں منہ میں لقمہ رکھ لوں تو چباؤں گا کہ نہیں چباؤں گا. اچھا جب آپ یہ کہیں گے کہ نماز پھر پڑھ لوں گا، زور کے بعد عصر کر لوں گا، تو آپ عصر کا مزہ نہیں لے سکتے. آپ کہیں گے مغرب پڑھ لوں گا تو پھر آپ عصر کا مزہ آپ کو نہیں ملے گا. مغرب کے بعد کہیں گے عشاء پڑھ لوں گا تو آپ کو مغرب کا مزہ نہیں مل سکتا. کیونکہ جب بندہ کہتا ہے یا اللہ ہو سکتا ہے اس کے بعد مجھے کبھی نماز کی توفیق نہ ملے. سری سختی نے جنید بغدادی سے کہا تھا بیٹے جب میں نماز پڑھتا ہوں نا تو میرا خیال یہ ہوتا ہے، میں تصور کرتا ہوں کہ میں کعبے کے سامنے کھڑا ہوں اور کعبہ میرے سامنے ہے، اور دوسرا تصور یہ کرتا ہوں کہ میں کھڑا ہوں کہاں پر؟ فرماتے میں کھڑا ہوں وہاں پر پل صراط پر، اور پل صراط کے نیچے جہنم ہے، اور وہ ایک پل پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہوں. اور کہتے ہیں میرا تیسرا تصور یہ ہوتا ہے کہ میرے پیچھے اسرائیل کھڑا ہے، جیسے ہی میں سجدہ کر کے ہٹوں گا وہ میری روح نکال لے گا. تو جب میں سجدہ کرتا ہوں تو کہتا ہوں میرے مالک پوری زندگی بڑی بدکاریاں کی، بڑے گناہ کیے، اے میرے رب یہ آخری سجدہ کر رہا ہوں اسے قبول کر لے. اور پھر کہتے ہیں او جنید سن، پھر بھی مجھے اپنی نماز کے اوپر بھروسہ نہیں کہ قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی. جب بندہ یہ کہے گا مولا میں عشاء پڑھ کے جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے فجر میں کبھی نہ آ سکوں، فجر کے بعد میں قبر کے اندر چلا جاؤں، تو بندے کی آنکھوں میں آنسو بھی آ سکتے ہیں، وہ گڑ گڑائے گا بھی، اے مالک آخری سجدہ کر رہا ہوں. تو پھر میرے نبی فرماتے ہر سجدے کو، ہر نماز کو آخری سمجھ کے پڑھو. اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر آخری سمجھ کے پڑھو گے تو تمہارے دل میں محبت اور خشیت زیادہ ہوگی، اور ایسی نماز اللہ کی بارگاہ میں زیادہ مقبول ہوگی. سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد. اگر ہر نماز آخری سمجھ کے پڑھی جا سکتی ہے تو ہر تقریر بھی آخری سمجھ کے کی جا سکتی ہے. آرام سے بیٹھے. غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے کوئی میرا نام میری بغیر مرضی کے لے نہیں سکتا. بولو تو صحیح طرح سبحان اللہ.
تو یہ بتاؤ آپ جو حضور کی محفل میں آئے ہو اپنی مرضی سے آئے ہو؟ نہیں، آپ کو حضور نے چن چن کے بلایا ہے، اور حضور جب بلاتے تو خالی ہاتھ نہیں بھیجتے، پھر جھولیاں بھی بھر بھر کے بھیجتے۔ جی واہ واہ، آج سب کچھ ہے مگر یہ نہیں کہے گا بندہ شکر ہے، میرے پاس کیا ہے، روتا ہی رہے گا، اور جو رو رہا ہے اس کے رونے کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ انسان کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ آپ کہیں گے کس بات پہ شکر ادا کرنا چاہیے؟ سید صاحب یہ بتائیے کس بات کا شکر؟ اب میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ کو اور مجھے ادراک ہو تو پہلا شکر کی وجہ یہ بنتی ہے کہ اللہ نے انسان کو جو انسان ہی بنا کر پیدا کیا، اگر وہ نہ بناتا، آواز صاف کریں، وہ جو ہے اگر وہ نہ بناتا تو انسان کیا کر لیتا؟ اللہ تعالی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے انسان پہ ایسا وقت گزرا ہے کہ وہ کوئی قابل ذکر شیء نہ تھا، یہ تو اللہ نے اپنی مہربانی سے، اپنے فضل و کرم سے، اپنی عنایت سے انسان کو انسان بنایا۔ حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی غریب نواز، واہ واہ، سبحان اللہ، معین الدین حسن چشتی، کیا بات ہے، سبحان اللہ، جسے سلطان الہند میرے نبی نے بنایا۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ، کیا بنایا؟ سلطان الہند بنایا، زندہ باد، ہندوستان کا سلطان۔ کیا بات ہے، اور یاد رکھو یہ جتنے چینلوں پہ بکواس کر رہے ہیں وہ الگ ہے، ان پہ دھیان مت دو، ان کا کام یہ ہے کہ تم انہیں دیکھو گے ان کی ٹی آر پی آگے بڑھے گی، ان کی کمائی ہوگی، ان کے بیانوں پر دھیان مت دو۔ ٹی وی پہ بیٹھ کے بکواس کرنا اور ہے، اور 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھا دینا یہ اور ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت خواجہ کا ہندوستان، یہاں کا سنی مسلمان علامہ سید شباب حسین صاحب قبلہ، اور جو سلطان الہند بنایا میرے حضور نے، کس نے بنایا؟ بولو ذرا، بولو تو صحیح، کس نے بنایا؟ کس نے بنایا؟ میرے حضور نے بنایا، سلطان الہند غوث پاک نے یہ اجازت دی کہ چاہو تمہیں ہندوستان کا بالی بنایا جاتا ہے۔ جب بنایا تو دیکھو ہندوستان کا اس وقت کا، حالانکہ وہ جو ہے وہ بیکار تھا اس کا عقیدہ، مگر پھر بھی سب سے پہلے غریب نواز کی بارگاہ میں ہر سلطان نے حاضری دی۔ آپ تاریخ پڑھیں تو اکبر جلال الدین اکبر 6 مرتبہ غریب نواز کی بارگاہ میں گیا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 6 مرتبہ۔ اور اس نے بڑی دیکھ جو آج اجمیر شریف میں بڑی دیکھ جو پیش کی ہے وہ کس نے کی ہے؟ وہ جلال الدین محمد اکبر نے کی ہے۔ اس کے بعد ہمایوں، اس کے بعد ذرا غور کریں شاہجہاں غریب نواز کی بارگاہ میں 5 مرتبہ گیا، اورنگزیب عالمگیر 3 مرتبہ حاضری کرتے ہیں۔ ذرا غور کریں آپ، ہندوستان کے بڑے سے بڑے لوگ وہاں پر حاضری کرتے ہیں۔ ہر سال عرس جب ہوتا تھا تو بریلی سے میرے اعلیٰ حضرت غریب نواز کی بارگاہ میں جا کر کے عرس کیا کرتے تھے۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، عرس کیا کرتے تھے اعلیٰ حضرت جو علم کے بادشاہ ہیں۔ ذرا غور کریں، ہر سال جایا کرتے تھے۔ ایک سال جب جا رہے تھے تو پہلے جو ہے نا یہ کشن گنج اسٹیشن سے جو ہے وہ ٹرین بدلی جاتی تھی، ساری ٹرینیں ملتی تھی۔ اعلیٰ حضرت بھی وہیں گئے، توجہ چاہتا ہوں، اعلیٰ حضرت بھی وہیں گئے۔ جب اعلیٰ حضرت نے وہاں دیکھا تو تھوڑی ٹرین کے چلنے میں وقت، مغرب کا ٹائم ہو گیا، آپ نے فرمایا لوگوں نماز کی تیاری کر لو۔ سارے جتنے بھی زائرین تھے اجمیر شریف کے جو اس میں جا رہے تھے وہ نماز پڑھنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اب مجھے بتاؤ، جس نماز کا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ہو، اللہ اکبر، امیہ جیسے ہی نماز کے لیے نیت باندھی، ایسے ہی اسٹیشن پہ جب ٹرین چلنے لگی، ٹرین نے سیٹی ماری، جیسے ہی بگل بجا اور جتنے بھی لوگ تھے بھاگ گئے، مگر جو غریب نواز کے ساتھ تھے 10 لوگ، 10 علماء، بڑے بڑے جید علماء، وہ وہی نماز پڑھتے رہے۔ اعلیٰ حضرت بھی نماز پڑھتے رہے۔ اللہ اکبر، ایک سیٹی ماری، دوسری سیٹی ماری، تیسری سیٹی ماری۔ اعلیٰ حضرت نے جب سلام پھیرا تو دیکھا اسٹیشن ماسٹر، جس کا نام جو انگریز تھا، جس کا نام رونالڈ تھا، اس نے آ کر کے غریب نواز کی، ذرا غور کریں، سرکار اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں عرض کی، اے مولانا صاحب آپ ایسا کریں جلدی سے ٹرین میں اپنا پاؤں رکھیں، کیونکہ ہم نے بہت کوشش کی مگر ٹرین نہیں چلا۔ ہمیں پتہ ہے جب تک آپ پاؤں نہیں رکھے گا جب تک ٹرین نہیں چلے گا۔ اعلیٰ حضرت ٹرین پہ بیٹھے، ٹرین چلنے لگی۔ جب اعلیٰ حضرت وہاں پر خطاب کرتے تھے ہر عرس میں، یہ بیان کریں، یہ جو دوریاں سمجھ رہے ہیں لوگ، ان کے لیے پیغام دے رہا ہوں، تاریخ پڑھو۔ اعلیٰ حضرت غریب نواز کے عرس کے خصوصی خطیب تھے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، زندہ باد، خصوصی خطاب فرمایا کرتے تھے۔
آپ کتاب کر رہے تھے, وہی انگریز اپنی فیملی کے ساتھ آیا اور آ کر کے اس نے غریب نواز کی بارگاہ میں آیا اور آ کر کے اعلی حضرت سے بولا مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیجئے. آپ نے فرمایا کیوں؟ کہنے لگے جب سے آپ وہاں سے آئے ہیں میں آپ ہی کے بارے میں سوچ رہا تھا, رات جب میں سویا تو میرے خواب میں غریب نواز آئے اور میری پوری فیملی کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیا. نعرہ تکبیر. اعلی حضرت نے اس کا نام رکھا عبد القادر. زور سے بولو, کیا نام رکھا؟ اعلی حضرت. میں کیا کر رہا تھا؟ غریب نواز خواجہ ہند الولی کی بات کر رہا ہوں, خواجہ خواجگان شہنشاہ ہندوستان میں شکر کی بات کر رہا تھا تو شکر پہ ہی آ جاتا ہوں. سرکار غریب نواز کی بات کر رہا تھا, ہندوستان کے بالی سرکار غریب نواز کی بیان کرتے ہیں کہ ہم جب اللہ کی خوف سے روتے ہیں, یعنی جب غریب نواز کسی بزرگ کے بارے میں بیان کریں گے تو وہ کوئی چھوٹا موٹا بزرگ نہیں ہوگا. غریب نواز بیان کرتے ہیں کہ جب ہم اللہ کے خوف سے روتے ہیں تو ہماری آنکھ سے آنسو روتے ہیں, آنسو نکلتے ہیں, مگر جب بایزید روتے تھے تو ان کی آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے تھے بلکہ ان کی آنکھوں سے خون نکلنے لگتا تھا. اللہ اکبر. حضرت سیدنا علی بن عثمان حجویری داتا لاہوری اپنی کتاب میں بیان کرتے کشف المحجوب میں حضرت بایزید بستامی کے بارے میں کہ سنو, وہ بیان کرتے کہ بایزید بستامی نے اپنی پوری زندگی میں خربوزہ نہیں کھایا. کسی نے کہا خربوزہ کھانا تو سنت ہے, آپ خربوزہ کیوں نہیں کھاتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اس وجہ سے نہیں کھاتا ہوں کہ مجھے پتہ ہے سنت ہے, مگر یہ پتہ نہیں کس طرف سے چھری ڈال کے کھانا سنت ہے, تو میں اس وجہ سے نہیں کھاتا ہوں کہ سنت کے خلاف نہ ہو جائے. حضرت امام غزالی بیان کرتے ہیں کہ بایزید بستامی کے پاس ایک آدمی رہتا تھا, آپ مجھ سے روز پوچھتے تھے تیرا نام کیا, وہ آپ کا خادم تھا, آپ اس سے پوچھتے تھے تیرا نام کیا, وہ کہتے میرا نام زید. ایک دن, دو دن, ایک سال, 2 سال, 3 سال, 10 سال, 11 سال, 15 سال, 16 سال, 17 سال, 19 سال, 20 سال لگاتار پوچھا تیرا نام کیا ہے, وہ 20 سال روز بتاتا رہا میرا نام زید ہے. 20 سال کے بعد بایزید بستامی نے اس سے کہا یہ بتا کیا تجھے میرا نام, بایزید بستامی سے وہ عرض کرنے لگا حضور میں بوڑھا ہو گیا, آپ کو اپنا نام بتاتے بتاتے میرے بال سفید ہو گئے, 20 سال سے بتا رہا ہوں میرا نام زید ہے, تو کیا آپ کو میرا نام یاد نہیں رہتا, آپ کا حافظہ اتنا کمزور ہے؟ تو بایزید بستامی کہنے لگے نہیں بات یہ ہے کہ مجھے میرا حافظہ کمزور نہیں, کا پھر کا بات یہ مجھے جو محمد کا نام یاد ہو گیا ہے نا, اب کوئی دوسرا نام مجھے یاد نہیں رہتا ہے. کیا بات ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. یہی دیوانہ پن بروز قیامت کام آتا ہے, کسی کا نام لوں لیکن نبی کا نام آتا ہے. بایزید گزر کے جا رہے ہیں, امام غزالی نے لکھا ہے جب بایزید گزر کے جا رہے ہیں تو کتا بھوکا, آپ رونے لگے. دوسرے دن بھی کتا بھوکا, آپ رونے لگے. تیسرے دن بھی کتا بھوکا, آپ رونے لگے. چوتھے دن بھی کتا بھوکا. ایک ہفتے لگاتار کتا بھوکتا تھا, آپ روتے تھے. مریدوں نے کہا حضور آپ یہ بتائیں, ہم آپ اللہ کے ولی ہیں, ہم زیادہ نہیں جانتے, مگر یہ کتا آپ کو دیکھ کے بھوکتا ہے تو آپ روتے کیوں ہیں؟ تو آپ پھر روئے اور فرمایا جب میں گزرتا ہوں تو یہ مجھ سے یہی کہتا ہے یہ بتا بایزید تیری ایسی کون سی نیکی تھی جو اللہ نے تجھے انسان بنا دیا, اور میرا ایسا کون سا گناہ تھا جو میں کتا بنا دیا گیا ہوں. اللہ نے آپ کو انسان بنایا, 18,000 مخلوقات سے افضل اکمل اور کامل مخلوق بنایا, انسان بنایا. اور اگر انسان بنانے کے بعد چھوڑ دیتا تو انسان اور پتھر جہنم کا ایندھن ہے, اس کا کرم اور بڑا. پھر اس نے انسان کے بعد مسلمان بنا دیا, اور مسلمان کے بعد بھی اس کا کرم رکا نہیں. آپ نے اور میں نے کوئی گزارش نہیں کی, کوئی نویدن نہیں کیا, کوئی عرضی نہیں لکھی, کوئی پرارتھنا پتر دائر نہیں کیا, مگر اس کریم کا کرم دیکھو کہ اس نے انسان بنایا, مسلمان بنایا. اور اس کے بعد دیکھیں 12 نبیوں نے کہا تھا اے اللہ نبی نہ بنا, اپنے حبیب کا امتی بنا دے, مگر میری خوش قسمتی میں تیرا امتی, یہ میری قسمت ہے میرے آقا کہ میں پیدا بھی ہوا ہوں تو تیرے امتیوں میں پیدا ہوا ہوں. فضل رب العلا اور کیا چاہیے, مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے, مر کے جھولی میری میرے سرکار نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے. لوگ کہتے خالی ہاتھ آئے تھے خالی ہاتھ جائیں گے, تو جو یہ کہے خالی ہاتھ آئے تھے خالی ہاتھ جائیں گے, اس سے کہہ دینا آپ آئے ہوں گے خالی ہاتھ, آپ جائیں گے خالی ہاتھ. نہ تو میں خالی ہاتھ آیا تھا, نہ انشاءاللہ جاؤں گا. جب آیا تھا تو نبی کا دامن ہاتھ میں تھا, جب جاؤں گا تو نبی کا دامن ہاتھ میں ہوگا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت فیضان بخاری. بولو علامہ سید شباد حسین. دیکھو بوجھ بننا بند کرو, بولنا شروع کرو. بوجھ نہ بنو, زور سے بولو سبحان اللہ. تم پورا مورا مجمع دونوں ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ.
میں کیا عرض کر رہا تھا، انسان بنایا، حضور کا امتی بنا دیا. اور ذرا غور تو کریں، امتی بنانے کے بعد بھی کرم رکا نہیں. یہ دیکھو کتنے اپنے داداؤں سے الگ ہو گئے، کتنے اپنے باپ الگ تھا، باپ با ادب تھا، بیٹا گستاخ بن گیا، کتنے بے ادب بن گئے. مگر جب تمہیں اللہ نے پیدا کیا تو سنو، یار کے غداروں میں پیدا نہیں کیا، یار کے وفاداروں میں پیدا کیا ہے. کیا بات ہے، زندہ باد زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ. مگر انسان سمجھتا ہے کہ دولت ہوگی تو سمجھوں گا کہ دولت ہوگی تو بڑی بات ہو جائے گی، دولت ہوگی تو سمجھوں گا کہ دولت ہوگی تو بڑی بات ہو جائے گی. مگر میاں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، دولت بہت بڑی چیز نہیں ہے جتنی بڑی چیز آپ دولت کو سمجھتے ہیں. ایک آدمی بمبئی میں تھا، میں اس نے پرسنلی میں اس سے واقف تھا، جانتا تھا. وہ آدمی، اس کے پاس 24-25 کروڑ کا اپنا گھر تھا اور 50 سے اوپر کروڑ کی اس کی فیکٹری تھی. اب اس کی طبیعت خراب ہو گئی اس کے بیٹے کی. اس نے اسے جو ہے بمبئی میں دکھایا ٹاٹا اسپتال میں، اس نے اسے جو ہے وہ بنگلور دکھایا، چنئی دکھایا، دلی ایمس میں دکھایا، مگر وہ ٹھیک نہ ہو پایا. خیر وہ اسے امریکہ لے کر کے گیا. اب امریکہ میں لمبا اس کا علاج چلا اور آپریشن ہوا. وہ ہندوستان آیا. ہندوستان آنے کے 8 دن کے بعد اس کے بچے کا انتقال ہو گیا. اکیلا لڑکا تھا. اس نے اپنے باپ کو انتقال ہو گیا. باپ اپنے بیٹے کو دفن کرنے کے لیے گیا اور جب دفن ہو گیا تو قبرستان میں مرنے کے بعد، دفن کرنے کے بعد اپنے لوگوں سے بولا، لوگوں میری بات سن کے جانا، ایسے ہی نہ چلے جانا. لوگوں نے کہا درد بھری بات ہوگی، سن لو اس کا بیٹا مر گیا. لوگ کھڑے ہو گئے، بولے بولو صاحب کیا بات ہے. کہنے لگے دیکھو تم پیسے کو سب کچھ سمجھتے ہو، مگر سنو میری 54-55 کروڑ کی فیکٹری بک کے لگ گئی، میری 22 کروڑ کا میرا گھر بک کے لگ گیا، اور سنو میرا سارا پیسہ چلا گیا. مگر ایک ہی جوان بیٹا تھا، اسی کا انتقال ہو گیا. اس کا ایک معدہ خراب ہو گیا تھا. میں ہر اسپتال میں اس کے لیے چیک اپ کراتا پھرتا رہا. 1 سال لگاتار میری زندگی برباد ہو گئی. میرا سارا پیسہ چلا گیا اور میرا بیٹا بھی چلا گیا، وہ بھی نہ بچا پایا. سنو لوگوں، دنیا ابھی اس لائق نہیں ہوئی ہے کہ اللہ کے بنائے ہوئے میدے کی طرح دوسرا میدہ بنا دے جیسا اس نے لیبر بنایا ہے. اللہ اکبر. بتاؤ، وہ کہنے لگا پیسے کو سمجھنا. میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ بتائیں جیسی انگلی اللہ نے بنائی ہے یہ ایسی کوئی بنا سکتا ہے؟ بتاؤ، یہ ایسی انگلی کوئی بنا سکتا ہے؟ ایسی ہلنے والی انگلی بتاؤ کوئی بنا سکتا ہے؟ ایسی ناک بنا سکتا ہے جو خوشسونگتی بھی ہو؟ یار سونگنا کتنے عام بات ہے. جسے خوشبو آنا بند ہو گئی اس سے پوچھو خوشبو نہ آنا کتنی بڑی بیماری ہے. مگر اس نے ناک بنائی، اس کے اندر خوشبو بنائی، خوشبو لینے کے اس نے جو ہے وہ خوشبو لینے کی ناک بنائی، اور اس نے منہ میں مزہ لینے کے لیے اپنی زبان بنائی. ذرا غور تو کرو، منہ کے اندر ایک ہڈی چلی جائے تو انسان بالکل بے چین ہو جاتا ہے، مگر 32 ہڈیاں منہ کے اندر لگانے والا کون ہے؟ وہ رب ہے. کون ہے؟ تو کہتا ہے تو اپنے بچوں کو پالتا ہے، وہ کہتا ہے یہ بتا تو جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھا تیرا کھانا الگ تھا، ماں کا الگ تھا. یہ بتا تجھے وہ کھانا جو کھلاتا تھا وہ کون تھا؟ تیری ماں کے پیٹ میں 9 مہینے تک تجھے کھانا کھلانے والا کون تھا؟ بتا انسان، تیری ماں کے اندر پیٹ کے اندر تجھے تقسیم کرتا تھا. تو پیدا ہونے کے بعد بھی وہ کھانا نہیں کھا سکتا تھا جو تیری ماں کھاتی تھی، مگر تجھے میں نے کھلایا. اور بتا اس کے بعد جب تو پیدا ہو گیا تو تیری ماں کے گوشت پوشت کے اندر سے، یعنی خون کے اندر سے، تیری ماں کے اندر سے 2 دودھ کی نہریں نکالنے والا کون تھا؟ تو بھول گیا وہ تیرا رب تھا. جب تو یتیم ہو گیا نا، اور جب لوگ کہتے تھے اسے کون پالے گا، تو تجھے پال کے جوان کرنے والا کون تھا؟ وہ پروردگار تھا. تو بھول گیا اپنے رب کو. انسان تو دنیا میں ایسا لگ گیا کہ اپنے رب کو بھول گیا. ایک آدمی اسپتال میں داخل ہوا، 80 سال کا بوڑھا، سانس آنے میں دقت ہو گئی، اسپتال میں بھرتی ہوا تو 90,000 کا بل آیا. آکسیجن مشین لگی اور 1.5 دن کے بعد اس کی جب چھٹی ہوئی تو اس نے 90,000 بل دیکھ کے رونا شروع کر دیا. ڈاکٹر نے کہا زیادہ پیسے لگ رہے ہیں تو میں کچھ کم کر دوں. اس نے کہا نہیں مجھے زیادہ پیسے نہیں لگ رہے، اللہ نے اتنا نوازا ہے پوری فیکٹری پورے اسپتال خرید سکتا ہوں. یہیں پہ کھڑے کہا رو کیوں رہے ہو؟ کہا رو اس وجہ سے رہا ہوں کہ میں پوری زندگی 80 سال کا بوڑھا، میں 1.5 دن میں نے آپ کی اس مشین سے سانس لیا تو آپ نے 90,000 کا بل بٹھال دیا، اور میں 80 سال کا بوڑھا اللہ کی ہواؤں میں سانس لے رہا ہوں. میں نے کبھی نہیں سوچا کہ سانس لینا کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے. میں دنیا داری میں لگا رہا، آج میں بیمار ہوا تو مجھے احساس ہوا کہ سانس لینا کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے. کبھی بیماروں کو جا کر کے دیکھے کرو. اب تو بیماروں کو کوئی دیکھنے نہیں جاتا. کوئی امیر بیمار ہو جائے تو لائن لگ جاتی ہے، اور غریب بیمار ہو جائے تو میاں کوئی نہیں جاتا. اب تو غریبوں کے جنازے ایسے جاتے جیسے ہندوؤں کی ارتھیاں جا رہی ہیں معاذ اللہ. اللہ اکبر. مالداروں کے جنازوں میں بھیڑ لگی ہوتی ہے. میرے حضور فرماتے ہیں کہ جب میرا ایک امتی دوسرے امتی کو بیماری کی حالت میں دیکھنے جاتا ہے
جب تک واپس نہیں آتا 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں. 70,000. میرے آقا فرماتے جب میرا ایک امتی دوسرے کی نماز جنازہ پڑھتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، فرماتے اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. اللہ اکبر. ذرا غور تو کریں، کبھی جایا کریں اسپتالوں میں. میں تو دلی ایمس میں بغیر کسی کام کے بھی جاتا ہوں. غوث الاعظم فرماتے جب تیرا دل سخت ہونے لگے اور جب اللہ کی یاد سے دور ہونے لگے تو پھر تو اسپتال میں جا اور قبرستان میں جا، کیونکہ بازاروں میں تو غافل ہو جائے گا، موبائلوں میں تو غافل ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا. اسپتال میں میں گیا تو ایک آدمی نے مجھے بلایا، کہنے لگا مولانا میری طرف آئیے. میں نے کہا جی فرمائیے. کہنے لگا میرے پاس جگوار ہے، مرسڈیز ہے، میرے پاس BMW ہے. میں کہا مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ بولے آپ کو اس وجہ سے بتا رہا ہوں کہ مجھے کینسر ہو گیا ہے، 1 مہینے کے بعد میرا انتقال ہو جائے گا اور میرے کسی کام کے نہیں ہے، نہ میری دولت، نہ میرا بنگلہ، نہ میری زمین، نہ میرے بچے. ایک آدمی کو میں نے دیکھا اپنے بیٹے کے سر پہ ہاتھ رکھ کر کے رو رہا تھا. میں نے کہا بھائی کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگے میرے کینسر ہے اور میں 1 مہینے 1.5 مہینے کے بعد مر جاؤں گا. میں ایسا بد نصیب انسان ہوں جو جیتے جی اپنی اولاد کو یتیم دیکھ رہا ہوں. اگر آپ کو کینسر نہیں ہے، کینسر والے کے سامنے مسکراؤ، مسکراتا ہی نہیں. جوک سناؤ تو سنتا ہی نہیں. اس کے سامنے کوئی اچھی بات کرو تو وہ مسکراتا نہیں. یار سنو، اگر میں مر گیا ہوتا، اللہ نے تو زندگی دی ہے. ایک صاحب کہنے لگے سید صاحب اس کا بھی تو شکر ادا کرو کہ آپ ابھی تک اپنے بچوں پہ بیٹھے ہو. اگر آپ مر گئے ہوتے تو آپ کے بچوں کا کیا ہوتا؟ کسی غریبوں کے دیکھنی، یتیم بچوں کو دیکھو. ایک ہمارا رشتہ دار ہے بریلی میں، وہ گر گیا نا تو اس کے پیر کی پیچھے کی جو ہے وہ پیچھے کی کوئی نس خراب ہو گئی تو وہ اس سے اٹھا نہیں جاتا، ہاتھ پیر سب خراب ہو گئے. تو 5 سال سے وہ بستر پہ ہے. اس کی بیوی بیواؤں کی طرح لگتی ہے اور وہ اپنے آدمی کو دیکھ کر کے رو لیتی ہے. وہ پڑا رہتا ہے، کہتا ہے لوگوں دعا کر دو، یا تو میں مر جاؤں یا پھر میں ٹھیک ہو جاؤں. میرے بچوں کا چہرہ نہیں دیکھا جاتا. اگر آپ کے ہاتھ پیر سلامت ہے تو آپ کو شکر نہیں ادا کرنا چاہیے. اگر آپ کو کینسر نہیں ہے تو آپ کو شکر نہیں ادا کرنا چاہیے. بتاؤ آپ مجھے کب تک ناشکری کرتے رہو گے؟ صحت اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ میرے حضور فرماتے ہیں جس کے پاس 1 وقت کا کھانا ہے اور اس کی صحت ٹھیک ہے تو وہ مالدار ہے، اسے شکر ادا کرنا چاہیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اوپر دیکھو گے تو شکر ادا نہیں کر پاؤ گے، نیچے دیکھو گے تو شکر ادا کر دو گے. حضرت سیدنا حافظ شیرازی شیخ سعدی کہتے ہیں میں گزر کے جا رہا تھا، چلتے 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 پیروں کے جوتے ٹوٹ گئے. کہتے پیروں کے جب جوتے ٹوٹے تو پھر میں سخت زمین پہ چلا، گرم زمین پہ چلا تو میرے پیر میں آبلے پڑ گئے، پھپولے پڑ گئے اور چھالے پڑ کے پھوٹ گئے. جب وہ چھالے پڑ کے پھوٹے تو اس کے اندر سے خون نکلنے لگا. میرا چلنا جب دشوار ہو گیا تو میں نے کہا میرے مالک اتنا تو دے دے میں جوتے خرید سکوں. اے میرے رب. کہتے اگلے موڑ پہ مڑا تو میں نے دیکھا ایک آدمی ہے، اس کے دونوں پاؤں نہیں تھے. میں نیچے کو سجدے میں گر گیا. میں کہا میرے مالک مجھے معاف کر دے، میرے پاس دونوں پاؤں تو ہیں، اس کے پاس تو پاؤں نہیں ہے. کبھی کیا دیکھو، اگر آپ کو اللہ نے صحت دی ہے تو نیچے دیکھو. دنیا چھوٹی چیز ہے، بڑی چیز نہیں ہے. بڑی دیکھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے اور جہاں ناشکری کرتے ہو وہیں شکر ہے. یہ کہنا گرمی بہت ہو رہی ہے، غوث الاعظم نے فتول غیب میں ارشاد فرمایا یہ کہنا گرمی بہت ہو رہی ہے ناشکری کا الفاظ ہے. یہ کہنا سردی بہت ہو رہی ہے، اس سے کوئی بدلے گا تو نہیں موسم. ایک آدمی نے کہا سید صاحب بارش بڑی ہو رہی ہے. ایک آدمی نے کہا گرمی بہت ہو رہی ہے. میں نے کہا گرمی ہو نہیں رہی ہے، اللہ رتوں کو بدل کے اپنے ہونے کا احساس کروا رہا ہے. کون کہتا ہے یہ رتیں بدلتی ہے؟ ایک بار مدینے میں ہوا بہت تیز چل رہی تھی. ایک صحابی نے کہا کہ ہوا بہت تیز چل رہی ہے. حضور نے فرمایا خاموش، یہ ہوا خود نہیں چلتی، اسے میرا رب چلاتا ہے. یہ موسموں پہ طنز نہ کرے، یہ موسموں پہ طنز نہ کرے، فون پہ یہ باتیں نہ کرے، بلکہ شکر ادا کیا کرے. اے اللہ تیرا شکر ہے، اتنی سردی کے اندر اگر میں مر گیا ہوتا تو قبر میں میرا حال کیا ہوتا. آج میں زمین پر ہوں تو لحاف اوڑھ لوں گا. آج میں گرمی میں زمین کے اوپر ہوں تو پنکھے کے نیچے بیٹھ جاؤں گا، اور جب میں مر جاؤں گا قبر کے اندر، اے اللہ تیرا شکر ہے، میرے مالک تیرا کرم ہے، تیری مہربانی ہے، تو نے مجھے صحت دی ہے. مگر انسان شکر نہیں ادا کرتا، وہ ناشکری کرتا رہتا ہے. یاد رکھیں جب تک آپ شکر نہیں ادا کریں گے نا اللہ کی رحمتیں آپ کے اوپر نہیں آئیں گی. یاد رکھیں، یقین جانیں جب تک آپ شکر نہیں ادا کریں گے. اور دیکھیں آپ ذرا غور کریں، حضرت سیدنا مولانا روم جلال الدین روم وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک روایت بیان کی، وہ کہتے ہیں کہ وہ جو حاتم طائی تھا بڑا سخی آدمی تھا.
اسے کسی نے پوچھا کہ آپ نے اپنے آپ سے بھی بڑا سخی کوئی دیکھا؟ کہ لگا ہاں. کہاں کہ راستے میں ایک جگہ سفر کر رہا تھا, بھوکا تھا, بھوک لگتے لگتے پریشان ہو گیا, کوئی ہوٹل نہیں ملا تو ایک دروازے پہ گیا, میں نے کہا مجھے کچھ ملے گا, دیہاتی کا دروازہ, تو اس نے دروازہ کھولا. غریب آدمی کا دل بڑا ہوتا ہے, کہتے آئیے آپ میرے مہمان بنیے. کہتے اس نے بکرا ذبح کیا, غور سے سنیے گا, اس نے بکرا ذبح کیا اور بکری ذبح کر کے اس کی کلیجی بھون کے میرے سامنے رکھ دی. میں نے جب وہ جب روسٹ ہو کے آئی نا وہ کلیجی, میں نے وہ کھائی اور مجھے بڑی اچھی لگی. میں نے کہا بڑی اچھی کلیجی ہے. اس نے میری طرف دیکھا, کہا اچھا. کہتے وہ 2 گھنٹے کے بعد آیا, 3 کلیجیاں اور لے کے آیا, کھائی حضور یہ اور بھی اچھی ہے. میں نے کھائی تو واقعی میں پہلے سے زیادہ اچھی بنی تھی. میں نے کہا یہ تو اور بھی زیادہ اچھی ہے. وہ صبح کو آیا اور آنے کے بعد 3 کلیجی رکھ کے ہاتھ جوڑ کے بولا اب تعریف مت کرنا, یہ بھی اچھی ہوں گی مگر تعریف مت کرنا. کہا کیوں؟ ہمارے یہاں جب کوئی مہمان کھانے کی تعریف کرتا ہے نا, ہم سمجھتے ہیں اسے اور چاہیے. یہ شائستہ انداز ہے اور مانگنے کا. لہذا میرے پاس جتنی بکریاں تھی نا میں ساری ذبح کر چکا ہوں, اب میرے پاس کوئی بکری بچی نہیں ہے. اب اگر آپ میری تعریف کریں گے تو میں شرمندہ ہو جاؤں گا. اللہ اکبر. جب آپ کسی کے کھانے کی تعریف کریں گے تو اس کے انسان کا دل چاہے گا اور کھلائے. مولانا روم کہتے ہیں مگر ایک دن وہ کہے گا اپنا کام دیکھو, میں تمہیں کب تک دیتا رہوں, میں میرے پاس ختم ہو گیا. مگر اللہ کی جتنی تعریف کرو گے اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. تم شکر ادا کرتے جاؤ گے, وہ تمہیں نوازتا چلا جائے گا. لئن شکرتم لازیدنکم. تم شکر کرو میں نعمتیں عطا کرتا رہوں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت فیضان بخاری کانفرنس, علامہ شباب میاں صاحب قبلہ. اگر آپ کہتے ہیں آپ نے بڑی تکلیفیں دیکھی ہیں, بڑے غم دیکھے, بڑے دھیان سے سنیے, بڑے دھیان سے میری طرف سنیے, دھیان لگا کے سنیے. آپ سمجھتے ہیں آپ نے بڑی تکلیفیں دیکھی ہیں, زندگی میں بڑی پریشانیاں. میرے حضور فرماتے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام, میرے آقا فرماتے اگر سارے نبیوں کی تکلیف ایک پلڑے میں رکھ دی جائے اور میری تکلیف ایک پلڑے میں رکھ دی جائے تو فرماتے میری تکلیف کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. حضور کی تکلیف کا قد کتنا ذکر کروں, ہلکا سا ذکر کر دیتا ہوں. مکہ ہے, مکے میں عبداللہ نام کے ایک بزرگ ہیں, ان کی بیوی کا نام آمنہ ہے. ذرا بولو تو سبحان اللہ. یہ دونوں ماں باپ اتنے بلند ہیں کہ نہ ایسی کوئی ماں دنیا میں آئی نہ عبداللہ کی طرح باپ دنیا میں آیا. یہ دونوں بے مثال ہیں, دنیا کے سب سے خوش نصیب ماں باپ ہیں. دونوں کی شادی ہو جاتی ہے. مکے کے رہنے والے ہیں عبداللہ, مدینے کی رہنے والی ہیں سیدہ آمنہ. عبداللہ جب گلیوں سے نکلتے ہیں تو خوشبو سے لوگ پہچان لیتے ہیں. اللہ اکبر. یہ عبداللہ کی طرح شریف کوئی نہیں تھا مکے میں, اتنا جو ہے وہ دیانت دار کوئی نہیں تھا, امین کوئی نہیں تھا. مکے میں جب شادی ہو گئی, عبداللہ نے اپنی بی بی آمنہ سے کہا مجھے اجازت دے دو, ملک شام کے سفر کا ارادہ رکھتا ہوں. میری بہنیں بڑے دھیان سے سنیے گا, میں ملک شام کے سفر کا ارادہ رکھتا ہوں. جب انہوں نے یہ کہا تو سیدہ آمنہ نے پہلے تو منع کیا, نئی شادی ہوئی تھی, مگر جب کئی بار شوہر نے کہا تو منع نہیں کر پائی, آپ نے اجازت دے دی, بادل ناخواستہ دی مگر اجازت دے دی. پھر یہ عبد المطلب کے پاس گئے, ابا میں ملک شام کے سفر کا ارادہ کر چکا ہوں اور اپنے دوستوں سے وعدہ کر چکا ہوں, اجازت دے دے. باپ نے منع کیا, بیٹے نہ جا, تو میری آنکھوں کا نور ہے. مگر بیٹے نے جب اصرار کیا تو باپ نے بھی اجازت دے دی. اب جب بیٹا مکے کی سرحد سے رخصت ہو رہا تھا تو باپ دیکھ کے ٹکٹکی باندھ کر کے دیکھتے تھے اور ٹکٹکی باندھ کر کے دیکھتے رہے اور بیوی بھی دیکھتی رہی. مگر جب آنکھوں سے روپوش ہو گئے تو سیدہ آمنہ کی آنکھوں سے پٹ ٹپ 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 آنسو گرنے لگے. کہیں نہ کہیں دل کو احساس ہو گیا تھا کہ آج کے بعد عبداللہ کا دیدار کبھی نہیں ہوگا. رخصت کے واقعات کا صرف اتنا ہوش ہے, دیکھا ہم نے ان کو جہاں تک نظر گئی. جناب عبداللہ ملک شام گئے, طبیعت بگڑی, پھر مدینے میں آ کے اور بگڑی. لوگوں نے کہا انہیں چھوڑ کے چلو, قافلے والے ٹور والے بولے کہ لگے انہیں چھوڑ کے جاؤ گے تو پھر ان کے باپ کو کیا جواب دو گے. ایک آدمی نے کہا ان کا باپ مکے کا سب سے بڑا انسان ہے, مکے کا سردار ہے. خیر انہوں نے رک گئے اور 6 دن گزرے تھے کہ میرے نبی پاک کے ابا کا انتقال ہو گیا. ابھی حضور دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں, ذرا دھیان سے سنیے گا اس بات کو. ابھی حضور دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں. آپ کہتے پریشانیاں, خدا کی قسم واصف علی واصف فرماتے ہیں پریشانیاں تو اللہ کی رحمت ہوتی ہے, یعنی جو پریشانی سجدہ کرا دے. سبحان اللہ, واہ واہ, سبحان اللہ. تکلیف, اگر آپ کی زندگی میں تکلیف نہیں ہے تو آپ کامیاب انسان نہیں ہے. یاد رکھیں یہ پہلی تکلیف ہے میرے حضور کی زندگی کی کہ میرے آقا کریم دنیا میں نہیں آئے,
والد کا انتقال ہو گیا, جناب عبداللہ کا انتقال ہو گیا. اس کے بعد ذرا غور کریں, سیدہ یہ جو ہے پورا قافلہ واپس آیا. یہ جب مکہ آیا تو مکے میں عبد المطلب نے اس کا استقبال کیا اور کہنے لگے بھائی میرا بیٹا کہاں ہے, میں روز آ کے دیکھتا ہوں اپنے بیٹے کو. کسی نے کہا آپ کا بیٹا نہیں آیا, کہا کہاں ہے میرا بیٹا, کہاں رہ گیا. کسی نے کہا آپ کا بیٹا اب کبھی نہیں آئے گا. ایک آدمی نیچے اترا, کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے بولا کیوں؟ کہنے لگے اس وجہ سے کہ اس کی تو میں قبر بنا کے آ گئے, مدینے میں اس کی ہم نے قبر بنا دی ہے. اتنا سنا تھا. باپ نے جب اپنے بیٹے کی موت کی خبر سنی تو یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہوتی نا, تو بوڑھا باپ وہیں بیٹھ گیا اور رونے لگے. کسی نے کہا آپ عبد المطلب صبر کرو. کسی نے سردار مکہ کو کبھی ایسے روتے نہیں دیکھا تھا, مگر اٹھنے کے بعد اپنی بہو کے دروازے پہ گئے. میری بہنیں سنیں, کہنے لگے آمنہ کیا تو نے اپنے گھر کو سجایا؟ کہاں. کیا تو نے کپڑے بھی سجائے ہیں اپنے؟ کہاں. کہا بیٹی کیا تو نے کھانا بھی بنایا؟ اپنے شوہر کا انتظار کر رہی ہے؟ کہاں. کہا بیٹی اب انتظار نہ کر, تیرا شوہر کبھی نہیں آئے گا. کہا کیوں؟ کہا اس کی تو قبر مدینے میں بن گئی ہے. اتنا سنا تھا سیدہ آمنہ کے اوپر بجلی سی گر گئی, پہاڑ ٹوٹ گئے غم کے, ایک دم نیچے بیٹھ کے رونے لگی. عبد المطلب نے کہا میری بیٹی میں ہوں. تو سیدہ آمنہ کہنے لگی آپ کا بیٹا ضرور گیا مگر اس کی نشانی میرے پیٹ میں موجود ہے. اللہ اکبر. سیدہ آمنہ کس طرح غور کریں, حضور کے پیدائش کا وقت آ گیا. عبد الرحمن ابن عوف کی والدہ وہ کہتی ہیں, ام جمیل کہتی ہیں میں لیڈی ڈاکٹر ہوں, میں بچوں کی پیدائش کے وقت میں رہتی تھی, میرا کام تھا پیدائش میں کے پاس رہنا, میں دائی تھی. میں دیکھتی تھی جب بچہ آتا تھا تو پہلے ماں کے پیٹ سے گندگی باہر نکلتی تھی, پھر بچہ آتا تھا, پھر اس کی ناف کاٹی جاتی تھی, پھر اس کا منہ اسے نہلایا جاتا تھا. مگر یہ پہلا بچہ دیکھا آمنہ کا لال کہ جب یہ آیا تو اس کے آنے سے پہلے بدبو نہیں آئی بلکہ خوشبو پھیل گئی. پورے کمرے میں خوشبو پھیل گئی, نور ہی نور. میں نے کہا کہ لاؤ اس کی ناف کاٹ دوں, تو کہتی ہے اس کی ناف تو قدرتی طور سے کٹی ہوئی تھی. میں نے سوچا لاؤ میں اس کو نہلا دوں, تو وہ تو نور میں نہا کے آئے تھے. میرا امام کہتا ہے جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند, اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام. اللہ اکبر. سیدہ ام جمیل کہتی میں نے دیکھا اور بچے روتے ہوئے آئے تھے. میں نے اس بچے کو جب مسکراتے دیکھا میں حیرت میں پڑ گئی. واصف علی واصف فرماتے تمہیں پتہ ہے حضور کیوں مسکرائے تھے؟ بچہ اس وجہ سے دنیا میں آ کے روتا ہے کہ دنیا میں آنا یہ خسارے کا سودا ہے. ان الانسان لفی خسر, مگر میرے نبی کے لیے خسارے کا سودا نہیں تھا. دنیا میں جب آدمی آتا ہے تو خسارے کے میں آتا ہے, رو رو کے اپنے آنے کا اعلان کرتا ہے. مگر میرے نبی اس وجہ سے مسکرائے تھے کہ نبی نقصان بن کے نہیں بلکہ اللہ کی رحمت بن کے دنیا میں آئے تھے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. فیضان بخاری کانفرنس, آمد مصطفیٰ, سے بولو آمد مصطفیٰ, آمد مصطفیٰ. اے بیچ میں سے جانے والے بیٹے, ہاں اگر یہ فلم دیکھتے ہیں تو پوری دیکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہماری قوم پر رحم فرمائے, کہیے آمین. ام جمیل کہتی میں نے حضور کو گود میں اٹھا لیا, میں نے اتنا حسین بچہ نہیں دیکھا تھا. ذرا بولے تو سبحان اللہ. مکھ چندر بدر شاشانی ہے, مت چمکے دے لاٹ نورانی ہے, کالی زلف تے اک مستانی ہے, مخمور اکھی ہن مد بھریاں, دو ابرو کوس مثال دی سن, دے جتے نو کے مزاج تیر چھٹن, لب سرخا کا کے لال یمن, مخمور اکھی ہن مد بھریاں. اما عائشہ کہتی میں نے حضور سے زیادہ حسین کوئی نہیں دیکھا. کہتی ایسا حسین نہیں دیکھا. ایک مرتبہ حضور نے کالی چادر اوڑھ لی اور مجھ سے کہا بتا عائشہ میں کیسا لگ رہا ہوں. میں نے کہا حضور ایسے تو لفظ نہیں بنے جو آپ کی تعریف ہو سکے. میں نے کہا نہیں حضور نے فرمایا بتا عائشہ کیسا لگ رہا ہوں. کہتی حضور کما حقوت آپ کی تعریف لفظوں میں ممکن نہیں ہے. حضور نے پھر فرمایا نہ بتا عائشہ کیسا لگ رہا ہوں. اللہ اکبر. فرماتی میں نے عرض کی حضور آپ کی شان کے مطابق تو نہیں, مگر البتہ اس وقت آپ کا چہرہ اس کالی چادر میں ایسا لگ رہا ہے جیسے بادلوں میں سے بدلی کا چاند باہر کو آ گیا ہو. کہتی ہوں میں نے حضور کو اٹھا کر کے گود میں دیا. آمنہ خاتون نے گود میں لیا نا, گود میں لیتے ہی رونے لگی. میں نے کہا آمنہ جس کا اتنا خوبصورت بچہ ہو وہ روتی نہیں ہے. کہنے لگی میں اس وجہ سے رو رہی ہوں کہ اس کا باپ عبداللہ ہوتے تو بات کچھ اور ہوتی. اللہ اکبر. کوئی دائی حضور کو لے کے نہیں گئی, ساری دائیاں مکے میں آئی, کوئی بھی حضور کو لے کے نہیں گئی. ام ایمن کہتی آمنہ نے مجھ سے کہا کہ کوئی دائی میرے بچے کو کیوں نہیں لے کے جاتی ہے. میں نے کہا وہ کہتی ہیں آپ کے بچے کو لے کے جائیں گی تو انہیں پیسے کون دے گا, آپ کا بچہ یتیم ہے.
आमिना ने अपने बच्चे को गोद में लेके चूमना शुरू कर दिया। मेरे बेटे, मेरे दिल के चैन, तू अपने दिल को थोड़ा मत करना। यानी वो अपने दिल को दिलासा दे रही थी कि तू देखना तेरा मर्तबा कितना बुलंद होगा। जरा गौर तो करो, मेरे हुजूर को यतीम समझ के कोई दाई दूध पिलाने के लिए तैयार नहीं है। अल्लाह अकबर। मैं स्किप करके बयान कर रहा हूं, वक्त आगे गुजरा। अल्लाह अकबर। 6 साल के हुजूर हो गए। जब 6 साल के हो गए, सैयदा आमना ने अब्दुल मुत्तलिब से कहा मुझे इजाजत दो, मुल्क शाम जाना चाहती हूँ, वो मदीने जाना चाहती हूँ, अपने शौहर की कब्र पे जाना चाहती हूँ। तो सैयदा आमना ने जब कहा तो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा ने कहा मैं अपने पोते को नहीं भेजूंगा, कहा इजाजत दे दे, मैं इसके बाप की कब्र पे से लेके जाना चाहती हूँ। जब बहू को जब इसरार करते देखा तो दादा ने इजाजत दे दी। उम्मे ऐमन के साथ मेरे नबी पाक ने पहला सफर अपनी मां के साथ 6 साल की उम्र में मक्के से मदीने के किया। मदीने पहुंचे, जब मदीने की गलियों में आमना का लाल गुजरा, मियां जो भी देखता था ना वो यही कहता था चेहरे तो बहुत देखे मगर ऐसा बच्चा आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखा। जिस गली से गुजर जाते हैं नूर ही नूर फैल जाता है। यहूदियों ने जब ये निशानियां देखी, कहने लगे ये हो ना हो अल्लाह का आखिरी रसूल है। हुजूर की वालिदा अपने शौहर की कब्र पे गई और जाकर के अपने शौहर की कब्र पे पहले तो बहुत देर रोई और रोने के बाद फिर अपने बच्चे के सर पे हाथ रख के बोली, अब्दुल्ला सुनो, मक्के में बच्चे तो बहुत हैं मगर जैसा खूबसूरत आपका बच्चा है ऐसा किसी का बच्चा नहीं है। काश आप अपने बच्चे को देख पाते। ये कह करके सैयदा आमना ने हाजिरी की और फिर आपने मदीने को छोड़ा जल्दी से। बीच रास्ते में आके तबीयत खराब हो गई। उम्मे ऐमन कहती है हुजूर की वालिदा ने सैयदा आमना ने हुजूर की वालिदा ने ना अपनी कहती वो ऊंटनी रुकवाई और अपनी नीचे लेटने लगी। मैंने कहा चादर बिछाऊं, कहने लगी नहीं चादर का वक्त नहीं है। बिल्कुल तपती हुई जमीन पे बीच रेगिस्तान में लेट गई और कहा मेरे बेटे को लाओ, वक्त कम है। हुजूर का हाथ पकड़ लिया और कहा मेरे बेटे दुनिया में जो आया है उसे जाना है, हर नई चीज को पुराना होना है। मेरे बेटे मैं तुझे अल्लाह के हवाले करके जा रही हूं। मेरे लाल, मेरे दिगल के चैन। अल्लाह अकबर। उस मां का दर्द कोई समझ सकता है जिसका शौहर पहले इंतकाल कर गया हो और जिसका 6 साल का बच्चा 20 सफर में इंतकाल कर रही हो। अपने बेटे पे आखिरी नजर डाल के कहती मेरे लाल देखना, दुनिया में सारी माओ का नाम मिट जाएगा मगर मेरा नाम नहीं मिटेगा, मैंने तेरे जैसे बच्चे को जो जन्म दिया है। अल्लाह अकबर। आखिरी नजर डाल के कहती मेरे मोहम्मद तुझे अल्लाह के हवाले करती हूँ। मेरे लाल आखिरी बातें करते करते माँ की आंखें जब बंद हुई, आखिरी नजर डाली, मैमन कहती हुजूर ने जब देखा माँ का हाथ कमजोर हो गया और इंतकाल हो गया तो फिर माँ का हाथ पकड़ के कहा माँ। जब माँ नहीं बोली जोर से कहा माँ। माँ नहीं बोली तो चेहरे पे हाथ लगाती थी माँ। कहती मुझे लगता था कि हुजूर जब माँ माँ कहते थे ना तो ऐसा लगता था सारी टीले, अब्बा के टीले, सारी रेत, पूरे रेगिस्तान की सारी रेत हुजूर के गम में शरीक हो गई है और यही कह रही है माँ माँ। कहती मुझसे मासूम मोहम्मद का रोना देखा नहीं जाता था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह अकबर। कहती थी हुजूर बीच में रो रहे थे। हजरत उमर कहते मक्के से मदीने का सफर कर रहे थे, कहते मदीने से मक्के का सफर कर रहे थे 65,000 सहाबा के साथ। कहते चलते चलते एक जगह हुजूर बैठ गए और हुजूर ने अपने दोनों पांव ऊपर को किए और सर नीचे को किया, बैठ गए। मैं आगे बढ़ा, मैंने कहा हुजूर सारे सहाबा रो रहे, आप इतना क्यों रो रहे हैं? हुजूर सिसक सिसक के रोने लगे। हजरत उमर कहते मैं आगे अर्ज की या रसूलल्लाह उमर अपनी जान कुर्बान कर देगा, आप क्यों रो रहे हैं? कहते हुजूर ने अपना चेहरा ऊपर को उठाया तो हुजूर की दोनों आंखें सूजी हुई थी। मेरा इमाम कहता है आंखें रो रो के सुजाने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले। आंखें ऊपर को उठाई, अल्लाह अकबर। और हजरत उमर से कहा यार उमर तूने पहचाना नहीं, ये मेरी मां आमना की कब्र आ गई है। ई को कम कर देना भाई, मेरी मां आमना की कब्र आ गई है। मैं उस वक्त 6 साल का था। आज कितने साल के हो गए? 61 साल के। कितने साल के बाद आए? 55 साल के बाद। कहां बैठ के रो रहे हैं? अपनी मां की कब्र पे। अल्लाह। आज जिंदा माओ की जिल्लत कर रहे हैं लोग, इज्जत नहीं दे रहे माओ को। एक बार मां मर जाए ना तो दूसरी मां नहीं मिल सकती, सही बता रहा हूं। मां मां होती है? एक लड़का बंबई चला गया, बंबई तो उसने अपनी मर्जी से शादी कर ली। गया तो पढ़ने था मगर शादी भी वहीं कर ली, रहने भी वहीं लगा। बाप ने जब ये सुना तो बाप इसी गम में मर गया। मां ने खत लिखा बेटे बंबई मुझे भी तो बुला ले कभी मेरे लाल, मैंने सुना है तेरी बच्चे भी हो गए। तो उसने अपनी बीवी से कहा अम्मी आने को कहती है बुला लूं? उसने कहा हाँ रमजान में बुला लेना, कोई नौकरानी भी नहीं है, आएगी तो तेरी मां काम कर लेगी। उसने कहा ठीक है। रमजान में बुला लिया। रमजान में पूरे पूरे दिन काम करती थी बेचारी बूढ़ी औरत। ईद का दिन करीब आने लगा तो उसने अपनी मां से कहा
بی بی نے اپنے شوہر سے کہا تو مجھے آپ شاپنگ کرانے کب جائیں گے؟ کہا سنڈے والے دن بولا امی کو بھی لے چلے؟ اس نے کہا اسے لے کے جاؤ گے بوڑھی کو تو میں اسے کہاں لے کے لادی پھروں گی، میں تو نہیں جاؤں گی۔ تو کہا امی سے لکھوا لوں جو چاہیے، کہاں لکھوا لے؟ وہ اپنی ماں کے پاس گیا، امی لکھ دو جو بھی عید کے دن تمہیں چاہیے نا، جو کپڑے جوتے جو بھی چیزیں چوڑیاں جو بھی تم لکھ دو میں سب لا دوں گا، آپ جو بھی کہو گی لا دوں گا۔ تو ماں نے اپنے ہاتھ پہنچے اور آنکھوں کے آنسو چھپائے، اندر جا کے خط لکھا اور کہا بیٹے وہیں جا کے پڑھ لینا، ساری چیزیں میں نے لکھ دی ہیں جیسے مجھے چاہیے۔ وہ گیا، پورے دن اس نے شاپنگ کی اور شام کے وقت اس نے بچوں کے کپڑے، بی بی کے کپڑے، جوتے، یہ سب شام ہونے لگی نا تو بی بی نے کہا اپنی ماں کی بھی فرمائشیں دیکھ لے کیا کیا لکھا ہے۔ اس نے جب خط کھولا نا تو میاں سسکی مار مار کے رویا۔ بی بی نے دیکھا تو بی بی بھی روئی، ایک آدمی نے اور دیکھا تو وہ بھی رویا۔ کیا لکھا تھا خط میں؟ خط میں لکھا تھا میرے بیٹے آج تو نے 1 مہینے کے بعد پوچھا ہے کہ تجھے کیا چاہیے، تو میرے بیٹے میں پکا ہوا پھل ہوں، کیا پتا کب ٹوٹ کے گر جاؤں، میرا کوئی بھروسہ نہیں کب میرا انتقال ہو جائے۔ میرے بیٹے میری عید پہ اگر تو کوئی مجھے گفٹ دینا چاہتا ہے نا تو مجھے کوئی کپڑے چوڑی نہیں چاہیے، بس عید کے دن تھوڑی دیر میرے پاس بیٹھ جانا، اس سے بات کرنے کو دل کرتا ہے۔ میرے بیٹے تو دنیا کے لیے انجینئر بنائے، ڈاکٹر بنائے، میرے لیے میرا لال ہے۔ تیری دولت، تیرے پیسے، تیرے بچوں کو مبارک ہو، میں تو بوڑھی کیا کروں گی، مجھے تو بس تھوڑی باتیں کر لیا کر۔ میں کہتا ہوں نوجوانوں، فیس بک کو ٹائم دیتے ہو، انسٹاگرام کو، یوٹیوب کو، کبھی اپنی بوڑھی ماں کے قدموں میں بیٹھا کرو یار۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔ باپ مر جائے تو دوسری بار باپ نہیں ملتا۔ یہ میں 20 سال پہلے 21 سال پہلے میرے ابو کا انتقال ہوا تھا، زمانے میں تقریر کرتا پھرتا ہوں، دوسرے ملکوں میں بھی اللہ کے کرم سے گیا ہوں، مگر کیا فائدہ ہے۔ سوچتا ہوں یار ایک تقریر اگر میرے باپ سن لیتے تو بات کچھ اور ہوتی ہے۔ کیا بات ہے، واہ واہ۔ جس کا ہے نہیں وہ روتا ہے، اور جو جس کا ہے وہ اس کی قدر نہیں کرتا۔ باپ کے مرنے کے بعد یار پھر قدر کا کیا معاملہ ہے، مر گیا باپ تو پھر قدر کا کیا معاملہ رہ گیا۔ ایک آدمی میرے پاس ہے، میرا باپ مجھ سے ناراض رہتا ہے، میں نے کہا پھر؟ کہنے لگے اس نے مجھے بے دخل کر دیا، کوئی دولت نہیں دے گا، بچے چھوٹے ہیں۔ میں نے کہا عید ملے ہو کبھی؟ عید آنے والی ہے۔ کہنے کا نہیں ملا، اس بار ملنا۔ میں نے کہا، کہنے لگا نہیں ملوں گا، میرا باپ بڑا ناراض ہے۔ میں نے کہا تم نے عید ملنا ہے؟ کہنے لگا ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہو تو ملوں گا۔ میں نے کہا تم نے درود بھی پڑھنا ہے۔ وہ عید مل کے آیا، کہنے لگا میرا باپ راضی ہو گیا۔ میں نے کہا بات بتاؤ کیا ہوئی؟ کہنے لگا بات یہ ہوئی سید صاحب کہ عید والے دن میں نے کہا میں عید ملوں گا، باپ نے کہا نہیں ملوں گا، اب میں نہیں ملتا تجھ سے۔ میں نے کہا نہیں ابا ملوں گا۔ میں نے زبردستی انہیں باہوں میں گھسیٹ لیا۔ کہتے میں نے جب دبایا نا باہوں میں تو تھوڑی دیر تو مجھے دھکا مارتے رہے، مگر تھوڑی دیر کے بعد میرا باپ پھوٹ پھوٹ کے رویا، اور اس میرے سینے کی گرمی جب اس کے سینے کو پہنچی، میں نے کہا ابا آپ کیوں رو رہے ہو؟ میں نے آپ کو روتے نہیں دیکھا۔ کہنے لگے بیٹے تو نے مجھے کبھی اتنی عزت نہیں دی تھی نا جتنی آج دی ہے، میں تیری دولت کا خواہش مند نہیں ہوں، تیرے دی ہوئی عزت کا خواہش مند ہوں۔ میرے بیٹے میری سب سے بڑی دولت تو ہے، کیا دولت کو سمجھتا ہے؟ اللہ وہ کہتا ہے سید صاحب 40 سال کا ہو گیا میں، آج سمجھاؤں کہ باپ کیا ہوتا ہے۔ بابا فرید الدین فرماتے اپنے باپ کا تلوہ چومنا، فرماتے میرے نزدیک اپنے باپ کا تلوہ بغیر کسی کپڑے کے چومنا 7 سال کی نفلی عبادت سے بہتر ہے۔ 7 سال کی نفلی یار، مرنے کے بعد تو دنیا قدر کرتی ہے، جیتے جی قدر کرو اپنے باپ کی، باپ کو سلام کیا کرو، اگر پیر نہ چومو تو ہاتھ تو چوم لیا کرو۔ ہمارے کے ہاتھ چومتے ہو، علماء کے ہاتھ بعد میں چومنا، مشائخ کے ہاتھ بعد میں چومنا، پہلے تم اللہ پہلے اپنے ماں کے ہاتھ چومو، اپنے باپ کے ہاتھ چومو۔ جب تم ایسا کرو گے تو میرے نبی تم سے راضی ہو جائیں گے، خدا تم سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ذرا غور کریں، سیدہ ام ایمن کہتی میں نے حضور کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد ان کی امی کی قبر بنائی، کہتی قبر بنا کے جب چلی نا تو میں جب لے کے چلی تو حضور نے میرے ہاتھ کو جھٹکا دیا اور اوپر چلے گئے، میں نے دیکھا تو اپنی ماں کی قبر سے چپٹ چپٹ کے ماں ماں کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جہاں میاں کوئی جب بچہ یتیم ہوتا ہے، پھوپھی ہوتی ہے، چاچی ہوتی ہے، خالہ ہوتی ہے، تائی ہوتی ہے، مگر میرے حضور ایسی جگہ یتیم ہوئے ہیں، نہ پھوپھی ہے نہ خالہ ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی آج رو رہے، ام ایمن کہتی میں نے حضور کو گود میں اٹھا لیا اور گود میں اٹھانے کے بعد پھر میں جو ہے نا فرماتی ہے میں اونٹ پہ بیٹھ کے لے چلی، اور جب میں پہنچی مکہ تو عبد المطلب بولے میرا پوتا آ گیا، میری بہو نہیں آئی، میری بہو کہاں ہے؟ میں نے کہا آپ کی بہو کا تو انتقال ہو گیا، اس کی تو میں ابا کے ٹیلوں میں قبر بنا چکی ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب تو عبد المطلب رونے لگے، اپنے پوتے کو گود میں لے کے، پوتے نے بھی جب دادا کا قرب پایا تو
देता भी रोने लगा। मेरे नबी पाक गर्दन को चूम चूम के अपने दादा की रोते थे। ये मेरे हुजूर का बचपन बयान कर रहा हूं। अल्लाह अकबर। फिर दादा ने इतना प्यार किया, अपने हाथ साथ खिलाते थे, पिलाते थे, अपने साथ सुलाते थे, मक्के के बाजारों में घुमाते थे उंगली पकड़ के अपने पोते को। मगर 2 साल के बाद जब दादा का जनाजा निकला तो लोगों ने देखा एक बच्चा काबे से चिपट चिपट के रोता है। ये कोई और नहीं था, ये भी मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, जो दादा कह कह के रोते थे। अल्लाह अकबर। फिर हुजूर को अबू तालिब ने उठा लिया, मैं आपको पालूंगा। अबू तालिब लेके चले। अब मक्के में बारिश नहीं होती थी। अच्छा, बारिश का मतलब यह कि अल्लाह को दिखाना था, अल्लाह को यह दिखाना था कि ये मेरा महबूब कौन है। ये मक्के वाले कहते थे यतीम बेबरकत होता है, यतीम मनूस होता है, माज़अल्लाह। अब वो आए, आकर के बोले अबू तालिब बारिश नहीं हो रही है, हमारे जानवर मरने लगे, दुआ करो। अबू तालिब बोले मैं दुआ नहीं करूंगा। कहा कौन दुआ करेगा? का मेरा भतीजा। कहने लगे ये तो खुद बेबरकत है। मां खामोश, इसे बेबरकत ना कहना, सारी बरकतें तो इसी के हाथ में। कहा ये यतीम है। कहा चुप, खामोश हो। हुजूर को गोद में उठाया और ले जाकर के काबे की दीवार से लगा दिया अबू तालिब ने, और कहा ए उजली रंगत वाले, ए चिट्ठे चेहरे वाले, ए मीठी बातों वाले, जरा दुआ तो कर दे। आमना के लाल ने चारों तरफ को देखा। मेरा इमाम कहता है खुर्शीद था किस जोर पर, क्या बढ़ के चमका था कमर, बेपर्दा जब वो रुख हुआ, ये भी नहीं वो भी नहीं। मेरे नबी ने देखा चिलचिलाती हुई धूप थी, प्यासे मक्के के लोग थे। मेरे हुजूर ने देखा, आमना के लाल ने अपना जलवा दिखाया। आज अब्दुल मुत्तलिब होते तो कलेजा ठंडा हो जाता, आमना होती तो आंखों का नूर बढ़ जाता। अल्लाह अकबर। मेरे हुजूर ने चारों तरफ देखा और दुआ नहीं की, इशारा किया, और जब इशारा किया तो बादल दौड़ते हुए आए और ऐसी घटा छाई और ऐसी बारिश हुई, ऐसा मेघा बरसा कि कुफ्फारे मक्का भीगते जाते थे और कहते जाते थे मोहम्मद यतीम बन के नहीं आए, बल्कि यतीमों का सहारा बन के आए हैं। जोर से बोलो जरा, दिल लगा के बोलो, मुस्कुरा के बोलो जरा यार, बोलो ना। हाँ हाँ, बैठे ने आप बैठे ने मौलाना आ रहे हैं, बैठ जाएंगे। हाँ माशाल्लाह, आपके मौलाना अब्दुल जब्बार साहब क़िबला तशरीफ ला रहे हैं, मेरे बाद बंगला जबान में तकरीर करेंगे। बैठे आराम से, तशरीफ लाइए आगे। तो आज के बाद नाशुक्री करेंगे कभी? बोलो तो सही सुभान अल्लाह। नाशुक्री करेंगे? ए भाई चाय वाले भाई हम तो एक से ही परेशान है भाई, माफ कीजिए भाई, आ जाओ यार, मेहरबानी करो। मेरी तकरीर के बाद पिलाना चाय क्या, तुम उसके अलावा भी कुछ पिला। हट जाओ ना भाई, गुजारिश है आपसे, मैं जाती तौर से आपसे कह रहा हूं, गुजारिश है आपसे। दिल लगा के बोलो जरा सुभान अल्लाह। आजकल जमाने में क्या चल रहा है, इधर देखें। माशाअल्लाह। चलिए खैर कोई बात नहीं, मैं इंशाल्लाह कभी आऊंगा तो तकरीर करूंगा इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ने चाहा तो। अल्लाह आपको सलामत रखे। हेलो। नहीं फिर हजरत जी माशाअल्लाह, हजरत बोल रहे हैं, समात फरमाए आप। सुभान अल्लाह। जी बिल्कुल बोल रहे हैं माशाअल्लाह, समात कीजिए जी। माशाअल्लाह बहुत अच्छे हैं। और मुझे जाना है, मेरे पास ही कम वक्त है, वो तो वक्त दे रहे हैं, कमेटी वालों की कोई गलती नहीं है। जी ऐसी कोई बात नहीं, आप मोहब्बत से रहें। बोलो सुभान अल्लाह। मैं आपका खादिम हूं, मैंने कहा ना, मेरे लहजे से एहसास नहीं होगा कि मैं खादिम नहीं हूं, लहजा खादिम वाला ही रहेगा इंशाल्लाह। खादिम हूं तो हूं, बस तवज्जो है नहीं। माशाअल्लाह। मैं क्या अर्ज कर रहा था जी, अब शुक्र की डेफिनेशन हजरत उमर बयान करते हैं, हजरत उमर फारूक आजम बयान करते हैं शुक्र ऐसे अदा होता है। सुन लो, सब बीवी बच्चे वाले हो और सबको शुक्र अदा करना है, मौलवी हो या गैर मौलवी हो, है ना। तो आप बयान करते हैं सबसे बेहतरीन तरीका शुक्र का ये है, घर में मियां बीवी बैठे, कहां बैठे, और बीवी अपने शौहर से कहे कि ये जो तुम कमाते हो, कमाने का कमाल नहीं, ये रब का फजल है। तो आदमी कहे हाँ ये मेरे रब का करम है। हजरत उमर कहते हैं ये बेहतरीन अल्फाज है शुक्र के।
شکر کے یہ بہترین الفاظ ہیں. اچھا دیکھیں آپ, حضرت عمر فرماتے ہیں شکر کی ڈیفینیشن یہ کہ اللہ کا شکر, اللہ کے شکر کی تعریف یہ کہ اللہ کی اطاعت کی جائے. شکر گزاری کیا ہے؟ اللہ کی, بولو تو صحیح, اللہ کی اطاعت ہے, یہ شکر گزاری ہے. میری بہنیں بیٹھی ہیں, اب اچھے بچے کیوں نہیں آ رہے دنیا میں؟ کیوں نہیں آ رہے بھائی؟ کیا وجہ ہے؟ ایک عورت حیدرآباد دکن میں آئی اور آ کر کے اس نے بڑے مجمع میں امام علی مقام کے کھڑے ہو کر کے کہا میں ڈی ایم ہوں, ڈی ایم, ہندو ہوں ہندو, مگر حسین سے مجھے محبت ہے. کہتی ہے میں نیلسن منڈیلا کی وجہ سے حسین سے متاثر ہوں, مگر میں یہ پوچھنے آئی ہوں مسلمانوں 1400 برس ہو گئے, دوسرا حسین کیوں نہیں پیدا ہوا؟ کیا کہنا ہے, واہ واہ واہ. سر جھک گیا, کوئی مسلمان نہیں بولا. اس نے دوسری مرتبہ کہا میں پوچھتی ہوں دوسرا حسین کیوں نہیں پیدا ہوا, پھر کوئی نہیں بولا. اس نے تیسری مرتبہ کہا یہ بتاؤ زمانہ گزر گیا دوسرا حسین کیوں نہیں پیدا ہوا؟ تو ایک بوڑھا نیچے سے اٹھا, آنکھوں میں آنسو تھے, رو کے کہنے لگا بیٹی تو آئی ہے تیرا خیر مقدم ہے, مگر ہمیں ذلیل نہ کر. سن, حسین تو دنیا میں آ جاتا مگر دنیا میں دوسری فاطمہ ہی نہیں آئی. نعرے تکبیر. پورے مجمع سے جواب ملنا دے, پورے مجمع سے نعرے تکبیر. ہاتھوں کو حسن حسینی بنا کر غلامان حسین, ہاتھوں کو فلاں بلند کیجئے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. علامہ حضور سید شباب میں صاحب قبلہ اولاد غوث اعظم فیضان بخاری کانفرنس, حضور سرکار نور ملت, حضور سرکار صاحب ملت, خانقاہ بخاریہ. اقبال کہتے ہیں او میری بہن تو یہ سمجھ نہیں پائی کہ تیرا قرآن پڑھنا ضروری کیوں ہے؟ اقبال کہتے ہیں اس وجہ سے کہ تو نے جب قرآن پڑھا ہے تو اتہاس لکھ دیا ہے, تاریخ قائم کی ہے تو نے. کیونکہ جب تو فاطمہ بنت خطاب ہو کے قرآن پڑھتی ہے تو پھر تیرا بھائی عمر بن کے دنیا کو ملتا ہے, اور جب تو فاطمہ بنت محمد بن کے قرآن پڑھتی ہے تو پھر دنیا کو حسین جیسا شہید عطا ہوتا ہے. تو یہ سمجھ نہیں پائی, تو دیکھ نہیں رہی, انگریزوں کے چکر میں پڑ گئی. انگریزی کلچر جیسا اس میں ناٹک میں آیا, جیسا سیریل میں عورتوں نے آدھے کپڑے پہنے تو نے بھی پہن لیے, اس نے جسم پہ لباس کپڑے تنگ پہنے تو نے بھی پہن لیا. میری بہن تجھے کسی نے بتایا نہیں کہ وہ فاحشہ ہے جس کی تو نقل کر رہی ہے, اور تو میرے نبی کے دین کی عزت ہے. ایک عورت سے, ہاں سنیں, ایک آدمی سے میں نے کہا اپنی بہن کو پردہ کرایا کرو. کہنے لگا مولانا اپنا کام کیجئے, مجھے اپنی بیٹی پہ بھروسہ ہے. میں نے کہا تم بڑے ذلیل انسان ہو مگر میں تمہیں اپنی الفاظ سے ذلیل نہیں کروں گا. جنید بغدادی کسی نے کہا مجھے اپنی بیٹی بھروسہ ہے, آپ نے دھکا مار کے کہا دور ہو جا میری نظر سے جاہل, کیسی بات کرتا ہے کمین انسان. یہ بتا تیری بیٹی زیادہ بھروسے کے لائق ہے یا اللہ کے رسول کی بیٹی زیادہ بھروسے کے لائق ہے؟ واہ 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 واہ, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ بتا تو زیادہ بھروسے کے لائق ہے, تیری بیٹی زیادہ بھروسے کے لائق ہے؟ کیا کہنا ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ بتاؤ آپ آج کل زمانہ کیا چل رہا ہے, مگر اللہ کا شکر ہے یہ بات بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے. جی آج مجھے تکلیف ہے اس بات کو بیان کرتے ہوئے, میں اگر بتا کے جا رہا ہوں اپنے آپ کو سنبھالو. اپنے گھر کی عورتوں کو دیکھو, یہ جو انسٹاگرام کے جن کی انگلیاں رہتی ہیں, جو فیس بک دیکھتی ہیں, جو فلمیں دیکھتی ہیں, ان کے گھر سے کبھی اچھی اولاد دریافت نہیں ہوگی. یہ معاشرے کو صرف خراب ذہن کے لوگ دے سکتی ہیں. جب تک مائیں مسلح نہیں بچھائیں گی بچے نیک نہیں ہو سکتے. اور جب سے عورتیں بے پردہ ہوئی ہوا کیا آپ کو بتاؤں, 2014 سے لے کے اب تک ایک آدمی نے اپنی بیٹی کے پیروں پہ اپنی ٹوپی رکھی, کہنے لگا ہماری عزت بچا لے, تھانے میں تھی, چل چل. اس نے کہا چل میں تجھے نہیں جانتی بوڑھے. اس کا بھائی آگے بڑھا, میری بہن میری عزت بچا لے, ٹوپی سامنے رکھ دی, کہنے لگا چل.
میں تجھے نہیں جانتی بدتمیز، تو نے مجھے فلمیں دکھائی، وقت پہ میری شادی نہیں کی، فلمیں دکھائی، ڈرامے دکھائے، اور جب میں بگڑ گئی تو مجھے واپس لانا چاہتا ہے. وہ کہنے لگے بہن چل، وہ ہمارے مذہب کا لڑکا نہیں ہے، برباد ہو جائیں گے ہم. اس نے کہا چل میں تجھے جانتی بھی نہیں. آپ کو بتاؤں 2014 سے لے کے اب تک تقریباً 40,000 مسلمان لڑکیاں مرتد ہو چکی ہیں، اسلام چھوڑ چکی ہیں، کافروں کے گھر میں، غیر مسلموں کے. مجھے کیوں تکلیف ہوگی بھائی؟ میری بہن تھوڑی گئی ہے. مگر میں یہ سوچوں گا حضور کی کلمہ پڑھنے والی چلی گئی، کیا کہنے تو پھر مجھے افسوس ہوگا. وہ آدمی کیسے زندہ رہ سکتا ہے جس کی بہن کے ماتھے پر کافروں کا علامتی نشان ہو؟ اس قوم کو نیند کیسے آتی ہے؟ اس قوم کی بچیاں اس طرح کے کام کر رہی ہیں. ایک انگریز لکھتا ہے کہ میں نے سیریا میں جب بمباری کی تو وہ کہتا ہے میں جنرل تھا تو میں نے 17-18 ہزار لوگ مار دیے. وہ کہتا ہے مگر عورتیں جب اندر سے نکلی نا، ملبے کے اندر سے پھٹی ہوئی کٹی ہوئی عورتیں، ان کے جسموں سے خون نکلتا تھا مگر پردے میں تھی. ایک عورت کے ہاتھ میں، تو وہ کہتا ہے انتہا یہ تھی کہ ایک عورت کے ہاتھ میں کٹا ہوا بچہ تھا مگر وہی پردے میں تھی. وہ 70-80 عورتیں نکلی تو میں انگریزی میں مذاق کرنے لگا، دیکھو تو ٹونٹ کیسے لگا، بفتیاں کیسے لگا، دیکھو تو ان کے باپ مار دیے، ان کے بھائی مار دیے، ان کے بچے مار دیے، مگر یہ ابھی تک پردے میں ہے. تو ایک مسلمان عورت پلٹ کے کہتی ہے او انگریز کتے کیا بکواس کرتا ہے، سن میرا باپ مر گیا، میرا بھائی مر گیا، مگر میرا اسلام ابھی زندہ ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ کتنا ضروری ہے مذہب اسلام. سنیں میری بہنیں، پردہ کتنا ضروری ہے. یورپ چاہتا ہے، یورپ چاہتا ہے کہ مسلمان عورتیں حجاب اتار دیں. کیا لندن چاہتا ہے، لندن کے لوگ چاہتے ہیں کہ حجاب اتار دیا جائے، اور یہ کیا کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں عورتیں بے پردہ ہو جائیں. یورپ چاہتا ہے، امریکہ چاہتا ہے. آج ہندوستان میں بھی شور مچ رہا ہے کہ مسلمان لڑکیاں حجاب کیوں پہنتی ہیں. انہیں بتا دیا جائے کہ یہ جو تم نے رنگ دیکھا ہے نا، ایک لڑکی کا رنگ ہے جو پوری دنیا دنگ ہو گئی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، قانون شریعت، دختران ملت، کنیزان فاطمہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایک لڑکی نے ایک لڑکی کے سامنے، یہ ہزاروں بزدل سامنے آئے اور انہوں نے آ کر کے کہا پردہ اتارو. اس لڑکی نے نعرہ تکبیر لگا کر کے کہا او سنو جاہلو، او بدبختو سنو، تم میرا پردہ اٹھانے کی بات کرتے ہو. میں کوئی عام لڑکی نہیں ہوں، میں مدینے کی فاطمہ کی کنیز ہوں اور کربلا کی زینب کی کنیز ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. واہ 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 واہ، زندہ باد، زندہ باد. ایک لڑکی کے تیور نے، یہ بتاؤ جب یہ کرناٹک کی رہنے والی مسکان فاطمہ کا یہ عالم ہے تو پھر کربلا کی زینب کا عالم کیا ہوگا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خواتین اسلام، دختران اسلام، مذہب اسلام، مجاہدین اسلام، علامہ سید شفاعت حسین میاں صاحب قبلہ. جب پہلی مرتبہ یہ قرآن میں آیت نازل ہوئی کہ حضور سے اللہ نے حکم فرمایا محبوب آپ کہیں اپنی بیٹیوں سے، اپنی بیبیوں سے اور مسلمان عورتوں سے کہ وہ پردہ کرے، تو جب فجر کی نماز ہوئی نا، رات کو یہ آیت نازل ہوئی ہے شام کو، اور جب فجر کی نماز ہوئی تو ساری مسلمان عورتیں پردے میں، پردے میں. ابھی مسلمان عورتوں کا جگر کا دیکھا ہے، ساری پردے میں. ایک آئی وہ بے پردہ تھی، اس نے کہا بھائی تم سب پردے میں کیوں ہو؟ کہا تجھے پتہ نہیں اللہ نے حکم فرمایا ہے، اپنے محبوب سے کہے پردے میں ہو جائیں ساری مسلمان عورتیں. تو وہ بولی اپنے بچے جا میری چادر لے کے آ. وہ چادر لے کے آیا تو وہ جب اپنے گھر گئی نا تو اس کے آدمی نے کہا یہاں کے چادر اوڑھ لیتی گھر پہ آ کے، وہاں تو نے چادر کیوں منگائی؟ رو کے کہنے لگی جب میں نے اللہ کا حکم سن لیا تو میرے دل نے گوارا نہ کیا ایک قدم بھی بغیر پردے کے باہر نکالوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے بتاؤ تم میں فرمایا خیر النساء کون ہے؟ خیر النساء کون ہے؟ ایک صحابی اٹھ کے کھڑے ہوئے یا رسول اللہ جو اب نماز پڑھے پانچوں وقت کی وہ خیر النساء ہے.
فرمایا بات آپ کی ٹھیک ہے مگر میری مراد کو نہیں پہنچے. ایک دوسرا صحابی کھڑا ہوا, کہنے لگا حضور جو شوہر کی اطاعت کرے وہ خیر النساء ہے. فرمایا بات آپ کی بھی ٹھیک ہے مگر میری مراد کو نہیں پہنچے. ایک اور صحابی اٹھ کے کھڑے ہوئے. حضرت علی کہتے ہیں میں بھی وہیں تھا, میں سمجھا کہ حضور کو سب کی باتیں پسند نہیں آ رہی, میں اندر گیا, میں نے اپنے گھر میں جا کے فاطمہ سے کہا یہ بتاؤ سیدہ فاطمہ یہ خیر النساء کون ہے؟ تو فاطمہ مسکرا کے بولی آپ باب العلم ہے, آپ بتائیں خیر النساء کون ہے؟ تو کہتی ہے پھر میں نے نا علی کی طرح, مولا علی کہتے ہیں میں نے کہا نہیں آپ سیدۃ النساء آپ بتائیں. کہتے سیدہ فاطمہ میری طرف دیکھا اور بغیر کسی انتظار کے فرمایا ابا سے عرض کر دینا خیر النساء وہ ہے, نہ کوئی غیر مرد اس کو دیکھے نہ وہ کسی غیر مرد کو دیکھے. حضرت علی کہتے ہیں میں گیا, حضور کا مجمع لگا تھا, ان جگمگ جگمگ تاروں میں سرکار کا عالم کیا ہوگا. کہتے ہیں حضور سامنے تھے, میں نے عرض کی حضور میں عرض کروں؟ فرمایا بولو علی. کہا حضور عرض کی یا رسول اللہ خیر النساء وہ ہے نہ کوئی غیر مرد اس کو دیکھے نہ وہ کسی غیر مرد کو دیکھے. حضور رونے لگے. حضرت علی بولے حضور مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی؟ کہا نہیں علی میں نہ کہتا تھا کہ میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, یہ تیری بات نہیں ہے, یہ میری بیٹی فاطمہ کی بات ہے. اللہ اکبر, اللہ میری بیٹی فاطمہ کی بات ہے, اللہ کے رسول کی بیٹی ہے, 72 پیمت کی چادر ہے مگر کبھی بے پردہ کسی نے نہیں دیکھا. اللہ اکبر, جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے, اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. جناب سیدہ کی زندگی ساری عورتوں کے لیے نمونہ عمل ہے, ساری عورتوں کے لیے نمونہ عمل ہے. تھوڑی دیر خاموش ہو جائیں, 2-5 منٹ کی میری تقریر رہ گئی ہے, بس آپ ذرا غور سے بولے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. میں جب سے کچھ ذرا غور کریں آپ, جناب سیدہ کی زندگی ساری عورتوں کے لیے مشعل راہ ہے. عورتیں جب نیک ہوتی تھی بچے نیک ہوتے تھے. دلی میں ایک بچہ اٹھا تو اس نے دیکھا اس کی ماں رات میں تہجد میں رو رہی ہے, وہ آگے بڑھ کے اپنی ماں سے بولا امی آپ رو کیوں رہی ہے؟ ماں نے حیرت سے اپنے بیٹے کو دیکھا, بیٹے تو کیسے اٹھ گیا؟ کہا ماں میں اٹھ گیا آپ کے رونے کی آواز سے. ماں نے کہا بیٹے ابھی میرے ہاتھ پہ جو ہے نا کیڑا چڑھ گیا تھا, کیڑا چڑھا تو میں نے سوچا کچھ دنوں کے بعد مجھے اٹھائیں گے اور میرا انتقال ہو جائے گا تو مجھے غسل دیں گے, اور غسل دینے کے بعد لے کر کے چلیں گے قبر میں, اور قبر میں جب رکھیں گے تو اوپر سے مٹی ڈلے گی, پھر میری ناک میں اور منہ میں کیڑے داخل ہو جائیں گے. میرے آقا فرماتے ہیں انسان سو رہے ہیں, جب قبر میں جائیں گے تو ان کی آنکھ کھلے گی. اللہ اکبر, ذرا غور کریں. وہ کہتی ہے عورت میرے بیٹے آج تو میں نے کیڑے کو ہٹا دیا مگر کل میری ناک میں اور منہ میں کیڑے جب داخل ہوں گے تو میرے لال اس وقت میں کیا کروں گی؟ میرے بیٹے جب اندھیری قبر کے اندر میں چلی جاؤں گی, میں اندھیرے سے ڈرتی ہوں, خوف کھاتی ہوں, میرے بیٹے اندھیرے میں میرا کیا ہوگا؟ بیٹا رونے لگا, کہنے لگا امی آپ تو بڑی ہیں, میں تو بہت چھوٹا ہوں, میرا کیا ہوگا؟ میری قبر میں کیا ہوگا؟ ماں نے کہا بیٹے تو پھر تو بھی سجدے میں چلا جا. بیٹا جب سجدے میں گیا تو ماں سجدے میں جا کے پھوٹ کے روئی, اے میرے مالک یہاں تک لانا میرا کام تھا, یہاں سے آگے قبول کرنا یہ تیرا کام ہے, میں توفیق نہیں دے سکتی, میرے رب بیوہ عورت ہوں, میرے لال کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے. اللہ اکبر. جب وہ ماں روئی, 1 دن 2 دن 3 دن روز بچہ روتا تھا, ماں بھی روتی تھی, سالوں بیت گئے, ماں کا انتقال ہو گیا, بیٹے کا رنگ پوری دلی پہ چڑھا اور بیٹے کا بھی انتقال ہو گیا. مگر زمانہ بیت گیا, دلی میں بڑے بڑے مغلوں کی عورتیں آئی, رانیاں مہارانیاں شہزادیاں, مگر ان کی قبروں کے نشان نہیں. مگر جو رات کو روتی تھی نا, وہ 3 بیگھہ زمین میں بیچ دلی میں اس کا مزار بنا ہوا ہے, اس کا نام ہے سیدہ زلیخا المعروف مائی صاحبہ. اس کے مزار پہ ہر ہفتے بدھ کے دل میلہ لگتا ہے, اور دنیا میں بادشاہ بڑے آئے مگر ان کے نام و نشان دنیا میں نہیں ہے. دلی میں کسی کی قبر کا نشان بھی نہیں پتا, مگر وہ جو ماں روتی تھی نا اور اس کا بیٹا, اس کے مزار پہ روز میلہ لگتا ہے, اس کا نام نظام الدین محبوب الہی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, زندہ باد زندہ باد زندہ باد. اپنی قبر کو دھیان رکھو. واہ واہ واہ, زندہ باد. بس ایک منٹ میں, ماشاءاللہ یہ 10:50 کا ٹائم تھا میرا, حالانکہ وہ تقریر کرتے کرتے 10 منٹ کم ہو گئے, شاید صحیح سے کر نہیں پایا تقریر, ٹھیک سے کر نہیں پایا تقریر, اس وجہ سے بہت کئی بار ڈسٹرب ہوا بیچ میں. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. آخری بات کر رہا ہوں, دیکھو قبر موت آ رہی ہے, عطا کریں ذرا, سبحان اللہ سبحان اللہ. موت آ رہی ہے, موت آنے والی ہے, اور موت بڑی سخت چیز ہے. تو آپ کو سب کو مرنا ہے, مجھے بھی مرنا ہے. اللہ فرماتا ہے آدم کے بیٹے, اگر تو پوری زندگی گناہ کرے اور آخر میں تو 2 آنسو بہا دے اور وہ بھی اتنے ڈھلک کے تیرے گال تک آ جائیں, تو میں سارے گناہ تیرے اس سے ہی معاف کر دوں گا. ہے نا, اللہ معاف کرنے والا ہے, مہربان ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں, دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں, جو حضور کے نام پہ گردن کٹا دیں گے؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں, نیچے ہاتھ کر لیں. جو گردن کٹا سکتا ہے, کچھ بھی کر سکتا ہے نا,
اب ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھنا. اب مجھے بتاؤ امام حسین کے کتنے چاہنے والے ایسے ہیں جو گردن کٹا دیں گے؟ دونوں ہاتھ رکھ کے بتائیں, نیچے ہاتھ کر لیں. اب جو گردن کٹا سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے. اب ایک دوسرے کی طرف دیکھیں, مسکرائیں نہ, دھیان سے سنیں. جو گردن کٹا سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے. آپ میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو گردن بھی کٹا دیں گے اور آج سے حضور کے نام پہ پوری داڑھی بھی رکھا لیں گے؟ اس محفل میں کھڑے ہو جائیں, سبحان اللہ, سبحان اللہ. کھڑے ہو جائیں, کھڑے ہو جائیں. صرف داڑھی رکھانے والے, کوئی جان بوجھ کے کھڑے ہو سوچ سمجھ کے, جو آج سے کبھی داڑھی نہ مڈائیں وہ کھڑے ہو جائیں. 100 شہیدوں کا ثواب ہے. کتنے عاشق رسول ہیں جو آج سے داڑھی نہ مڈائیں, جن کی چھوٹیوں پوری کریں. نوجوانوں, آج کے بعد انسٹاگرام والے کے رنگ میں نہیں رنگنا ہے, فیس بک والے کے نہیں, مدینے والے کے رنگ میں رنگنا ہے. زندہ باد. ہے کوئی اور عاشق رسول؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. داڑھی رکھانے والا کوئی اور ہے؟ واہ 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 واہ, سبحان اللہ. ہاتھ اوپر کر لیں, داڑھی رکھانے والے اوپر ہاتھ کریں. کہ انشاءاللہ, دونوں ہاتھ رکھو. انشاءاللہ اللہ رسول کو گواہ بنا کے کہتے ہیں, اللہ ہمیں دیکھ رہے, آج کے بعد نہ داڑھی کٹے گی نہ مڑے گی انشاءاللہ. آج سے رکھائیں گے. بیٹھ جائیں. انشاءاللہ نماز کی پابندی کتنے لوگ کریں گے؟ ہاتھ, دونوں ہاتھ اٹھا کے. انشاءاللہ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. دونوں ہاتھ اٹھا کے دل سے نیت کرو, توفیق دینے والا اللہ. انشاءاللہ آج سے ناشکری نہیں کریں گے, اپنی بہنوں کو پردے میں رکھیں گے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. وما علینا الا البلاغ. آئیے توبہ کرتے ہیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. بڑی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. صدق اللہ العظیم.